أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا. آج میں آپ کے لائی ہوں اصلاحی بیان. آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑھنا. اسوہ حسنہ اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بنیں، 5 وقت کے نمازی بنیں، قرآنی بنیں، حاجی بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج میرا موضوع ہے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت مثال میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت مثال. اور اے سی والے کمرے میں انگیٹھیاں، کمرہ گرم ہو جائے گا. گناہ کا نتیجہ گرمی ہے. آپ آج سمجھیں گے کہ میری بہن کون سا موضوع لے کر آئی ہے. یہ بھی اصلاحی بیان میں اور حدیث میں سے ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت مثال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود السلام. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک خوبصورت مثال اس پر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت اللہ برکاتہ کا بیان کردہ مثال یاد آئے. حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے دین کی باتیں سمجھانے کا خصوصی ملکہ عطا فرمایا. یہ در حقیقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یاب ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر بات سمجھانے کا بڑا مالک بنا بھیجا. بہرحال حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ مثال بیان کرتے ہیں کہ جون جولائی کی خوب گرمی پڑ رہی تھی. چلچلاتی دھوپ ہے، گرم ہوا چل رہی ہے. ایک شخص اس دھوپ میں اس طرح کھڑا ہے کہ اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہیں، ننگے سر، ننگے جسم، ننگے پیر، بس صرف 70 چھپانے کی حد تک اس کے جسم پر کپڑا ہے. دوپہر کا وقت ہے. بتائیے اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس اذیت اور تکلیف میں ہوگا؟ وہ کس قدر بے چین اور بے قرار ہوگا؟ اور گرمی اس کے لیے کس قدر ناقابل برداشت ہوگی؟ اب دوسرا آدمی اس شخص سے کہتا ہے، تم یہاں کہاں دھوپ میں کھڑے ہو؟ یہاں تم کس قدر تکلیف اور اذیت میں ہو؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے کمرے میں لے کر چلتا ہوں. چنانچہ وہ شخص اس کو اپنے کمرے میں لے گیا جس میں ہر طرح کی راحت، سہولت، آسانیاں تھیں. اے سی چل رہا تھا. نہایت ہی ٹھنڈا کمرہ ہے. پینے کا ٹھنڈا پانی موجود ہے. اس شخص کو اس کمرے میں نہایت ہی آرام و سکون ملا. اس کی رگ رگ ٹھنڈی ہو گئی. اس کی ساری گرمی کفور ہو گئی. سارا غم ختم ہو گیا. لیکن 1 گھنٹے کے بعد اس کمرے کے مالک نے 2 انگیٹھیاں تیار کرائیں. اس میں 1 کولے بھروا دیے، آگ سلگوا دی. جب انگیٹھیوں میں آگ تیز ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ ان انگیٹھیوں کو اے سی والے کمرے میں رکھ دو. ایک کونے میں ایک انگیٹھی میں، دوسرے کونے کو دوسری انگیٹھی میں. کمرہ بند ہے، اے سی بھی چل رہا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، سننے اور سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے. کمرہ بند ہے. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں جس
ٹھنڈک تھی وہ بڑا آرام دہ معلوم ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹھنڈک مغلوب ہو جائے گی، آگ کی گرمی اس پر غالب آ جائے گی، کمرے میں دھواں بھر جائے گا، کمرے کے اندر کی حالت باہر سے زیادہ خراب ہو جائے گی، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اے سی بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، وہ کمرہ نہایتی سخت گرم ہو جائے گا اور نہایتی تکلیف دہ ہو جائے گا اور دم گھٹنے لگے گا۔ وہ شخص اس کمرے سے نکلنے پر مجبور ہو جائے گا اور کہے گا کہ میرے لیے تو باہر کی گرمی سے اچھی ہے، ایک دم اس کمرے سے نکل کے بھاگے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، گناہ کا نتیجہ گرمی ہے۔ یہ ایک مثال دے کر فرمایا کہ پہلے جب وہ دھوپ میں کھڑا تھا، اس کے گناہوں کی ابتدا تھی، جب اس نے توبہ کی، اعمال صالحہ اختیار کیا تو گویا وہ اے سی والے کمرے میں آ گیا۔ ایسی اعمال صالحہ جس کے ساتھ گناہ نہ ہوں، اے سی والا کمرہ اس کا نمونہ ہے۔ اس میں آرام ہے، راحت ہے، اس میں چین ہے، سکون ہے، گرمی کا بھی پتہ نہیں، گھنٹوں سو جاؤ تب بھی پرواہ نہیں۔ اور جب اس نے کمرے میں 2 انگیٹھیاں رکھ لیں تو یہ بد پرہیزی کی مثال ہے، یعنی اس شخص نے آرام و راحت میں آنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنے کے شروع کر دیے۔ اب اس نے اعمال صالحہ کے ساتھ بد اعمالیوں کو بھی شامل کر لیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سچا پکا نبی پاک کا عاشق بنائے۔ اپنی نیکیاں برباد نہ کرو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، پرہیزگار بنو۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ہمیں آگے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اپنا کس طرح منہ دکھائیں گے، کہاں چھپائیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کر لے پھر اس کو راحت سکون حاصل ہو جائے گی، سچی پکی توبہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ راحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے بد پرہیزی سے بچے، جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، دونوں میں دوا کے ساتھ ساتھ پرہیزگار کرنا ضروری ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، گناہوں سے بچنا، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا بڑا فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی 20 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے اللہ والوں کی خدمت میں آ رہا ہے، بیان بھی سنتا ہے، ان کی صحبت اٹھاتا ہے، لیکن ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں آتا۔ یاد رکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں میں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے لوگ چند معمولات کے بعد پابند ہونے کے بعد، کچھ نیک عمل کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اپنے گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، توبہ کیجیے، معافی مانگیے، سچی اور کھری توبہ کیجیے۔ سچی اور کھری توبہ آپ کو پتہ ہے، اس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب آپ سچی اور کھری توبہ کر لیں گے تو آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر جہنم کی آگ کو دور کرے اور جنت ہم پر واجب کر دے۔ سب لوگوں نے کہنا ہے آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کیجئے گناہوں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ جب تک وہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہونے کا مطلب جو لوگ الیاذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، رات دن گانا گا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، عورتیں بے پردگی اختیار کر رہی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، تو جواب یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، توبہ کیجئے، معافی مانگیے، کیونکہ یہ نہ ہو یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے ہمیں جاتے جاتے۔
ایک دن لوٹ کر جانا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ایک یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں، ثواب تھوڑے ہوں، پھر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیا کہیں گے؟ تجھے اس کا واسطہ کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، نہ ماں باپ دیں گے، نہ رشتہ دار دیں گے، نہ اولاد دے گی، نہ بہن دے گی، نہ بھائی دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور ہمارے نبی پاک کہیں گے میری امت کو بخش دے۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں، اپنے بیان میں فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہ جب لوگ کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بخش دے، تو میرا نبی کہے گا امتی 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 امتی۔ وہ ہے میرا نبی، وہ ہے محمد مصطفیٰ، میرے محمد مصطفیٰ پر لاکھوں درود، میرے محمد مصطفیٰ پر لاکھوں سلام، میرے محمد مصطفیٰ پر میری جان قربان، میرے محمد مصطفیٰ جیسا نہ تھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، قیامت تک صرف محمد مصطفیٰ کا نام چمکتا رہے گا، خاتم المرسلین کا نام چمکتا رہے گا، رحمت للعالمین کا نام چمکتا رہے گا، کیونکہ وہ میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ہی دعا کریں گے، اے اللہ پاک محمد مصطفیٰ کی طفیل، صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت کی دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، قبول ہو جاتی ہے، یہ نہ کہیں ہو جائے گی، میرے منہ سے نکل گیا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کی طفیل جہاں جہاں میرے مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں ان کو معاف فرما، جو کوئی حاجات جائز حاجات ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورینہ عطا کر، سچی توبہ کی توفیق دے، اور ان کو آزمائش کی گھڑی نہ ڈالنا۔ یا اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مجھ سمیت میرے گھر والوں پر سب پر، یا اللہ یا اللہ یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔